ایک دن رسول خدا مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ بازار کے درمیان میں ایک اناج فروش گندم کا ڈھیر لگائے بیٹھا تھا۔ رسول خدا نے اس کا حال احوال پوچھا اور یوں ہی ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو نمی سی محسوس ہوئی۔ رسول خدا حیران ہوئے کہ بظاہر گندم خشک اور صاف ستھری ہے، مگر یہ نمی کہاں سے آ گئی ہے۔ رسول خدا نے دکاندار سے دریافت کیا۔ اناج فروش نے کہا، حضور رات بارش کی وجہ سے کچھ گندم بھیگ گئی تھی، یہ نمی اسی وجہ سے ہے۔ رسول خدا یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، تمہیں گیلی گندم کو ڈھیر کے اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ گاہک کو پہلی نظر ہی میں گیلی گندم کا علم ہو جاتا۔ اس کو یوں چھپا کر بیچنا بددیانتی اور دھوکہ دہی ہے۔ یاد رکھو، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اناج فروش نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایمانداری سے تجارت کرے گا۔ ایک دن پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے ایک جوان کو دیکھا کہ صبح سویرے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اصحاب میں سے کسی نے کہا، یہ جوان لائق تمجید و ستائش ہوتا اگر اپنی جوانی کی طاقت خدا کی راہ میں صرف کرتا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ایسا نہ کہیں، اگر یہ جوان اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ خدا کی راہ پر چل رہا ہے، اور اسی طرح اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے یا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کام کرے اور انہیں لوگوں کی محتاجگی سے بچائے تو پھر بھی خدا کی راہ پر قدم بڑھا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے ایک آدمی نے کہا، اے موسیٰ، جب آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جائیں تو میری طرف سے اللہ سے کہیے گا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو گیا ہے، میں مال کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہوں، کسی طرح میرا مال کم کر دیا جائے۔ آپ آگے بڑھے تو ایک اور آدمی نے کہا، موسیٰ میں بہت تنگ دست ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہنا مجھے دولت عطا کرے۔ جب کوہ طور پر گئے تو خدا کو سارا ماجرا بتایا۔ خدا نے فرمایا، مال والے سے کہنا میری ناشکری کرے تو مال خود بخود ختم ہو جائے گا، اور غریب سے کہنا میرا شکر ادا کرے، اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب آپ واپس آئے تو مال والے نے کہا، مجھے خدا نے اتنا دے رکھا ہے، میں بھلا اس کی ناشکری کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ میں تو ہر دم اس کا شکر ادا کروں گا۔ غریب آدمی بولا، مجھے خدا نے کیا دیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ خدا نے اس ناشکری کو سزا دینے کے لیے ایسی ہوا چلائی کہ اس کے جسم کا تمام گوشت اڑ گیا۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا۔ بادشاہ نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے اس کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے کہا، میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا، اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے سنگریزے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے ہو۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، میرے پیارے بھائیو، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں، اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ خدا ہر اس آنسوؤں سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ رحیم رب ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ امام محمد باقر نے فرمایا، جنابت کے دوران بچے پیدا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو گلے نہ لگائیں، بہتر ہے کہ نہائیں، تھوڑا آرام کریں، اپنے آپ کو صاف کریں، اور پھر اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ کا ایک پاگل اور بے وقوف بچہ ہے تو اپنے سوا کسی پر الزام نہ لگائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوٹھے پر جمع نہ کرو ورنہ بچہ پیدا ہوگا تو منافق و ریاکار و بدعتی ہوگا۔